فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة وفي مقام آخر وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اسی کے آستانے کے لیے ہماری جبین نیاز ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ لوگوں، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے دو فرحتیں ہیں، روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ پہلی فرحت، پہلی خوشی جسے آج الحمدللہ ہم مسلمان اپنے دلوں کی اتھاہ گہرائیوں سے محسوس کر رہے ہیں، اور ہمارے لباس، ہمارے کھلے ہوئے چہرے، ہمارے مساجد اور اجتماعات کے منظر دکھا رہے ہیں کہ روزہ دار کے لیے پہلی خوشی جب وہ روزے ختم کرتا ہے، عید الفطر کرتا ہے، یہ روزے دار کے لیے پہلی خوشی ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور ایک خوشی جب روزہ دار کل قیامت کے دن جنت میں اپنے رب کی ملاقات سے سرفراز ہوگا، اللہ کے چہرے مبارک کا دیدار ہوگا۔ یہ روزے دار کے لیے دوسری بڑی خوشی ہے۔ دوسری بات، روزہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے دن قرآن نے بھی اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرنی ہے، اور روزے نے بھی روزے دار کے لیے شفاعت کرنی ہے۔ روزہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جنت کے 8 دروازے رکھے، ان میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے خاص کر دیا۔ جب روزے دار وہاں سے گزر جائیں گے، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، سوائے روزے داروں کے ریان کے باب سے کوئی دوسرا نہیں گزر سکے گا۔ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کے چہرے کو 70 سال کی مسافت
جہنم سے آزاد اور دور فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات، روزہ رکھنے کا مقصد بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں تھا، لعلکم تتقون، اصل اس کا مقصد تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، زہد، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی تیاری، اللہ کے فرامین کے لیے اپنی تربیت کرنا مقصد تھا۔ تیسری بات، روزہ رکھنا، اگر بندہ روزے رکھے رمضان کے، پچھلے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھر جاتا ہے۔ اور اگلی بات، روزہ رکھنے کے بعد روزے ختم ہوئے ہیں رمضان کے، اسلام ختم نہیں ہوا، مسلمان کا اسلامی شعار ختم نہیں ہوا، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کو ایک رمضان المبارک کے مہینے کے مسلمان نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو وہ مسلمان چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ تب تک رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم جب بھی مرنا ایمان کی حالت میں مرنا، ایمان کے بغیر تمہیں موت نہیں آنی چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ ہر وقت ایمان کی حالت میں رہو، جب موت آئے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے۔ اگلی اور اہم بات آج کے اس مسلمانوں کے اجتماع میں بڑے درد دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ایمان والے، نبی پاک نے ان کے بارے میں فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مومن مسلمانوں کی آپس میں محبت، آپس میں رحم دلی، آپس میں ان کی شفقت اور تعلق ایسا ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، زخم پہنچتا ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، سارے کا سارا جسم بخار کی حالت میں نیند اپنی چھوڑ کر بیداری کے اندر رات گزار دیتا ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو، باقی دوسرا جسم سوتا نہیں ہے۔ مسلمان ایک جسد واحد کی مانند ہے، المؤمن للمؤمن کالجسد کالبنیان یشد بعضہ بعضا، نبی پاک نے فرمایا مومن ایک ایسی مضبوط بنیاد کی طرح، عمارت کی طرح ہے کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، نبی پاک نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، اور اگر مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو تو مسلمان اسے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ایک وقت آئے گا، یہ حدیث مسند احمد کے اندر حسن درجے کی، یوشک ان تداعی علیکم الامم من کل افق کما تداعی الاکلۃ علی قصعتها، صحابہ کی جماعت میں میرے پیارے محبوب نے قرب قیامت کی پیش گوئی کی کہ اے مسلمانوں، ایک وقت آئے گا تم پر تمام امتیں، سارے کافر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کو سامنے دے کے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب نبی پاک نے یہ فرمایا، ساری امتیں، یہودی، نصرانی، ہندو، مجوسی، ملحد، کمیونسٹ، سوشلسٹ، زائنسٹ اور یہ سارے جتنے ایتھیسٹ، جتنے بھی اللہ کے دشمن ہیں، سارے کے سارے تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے، اکٹھے ہوگے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نبی پاک کے صحابی صوبان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کہا امن قلت بنا یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں، انتم کثیر
تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن افسوس یہ ہوگا تکونون غصان کا غزاء السیل، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، تعداد کی کمی کی وجہ سے مار نہیں کھاؤ گے، بلکہ ہوگا یہ کہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے پانی کے اوپر، سیلاب کے اوپر، پانی کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، تم ایک جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے، تمہارے اندر سے طاقت اور وجود ختم ہو جائے گا، تم بے حرکت ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت ٹوٹ جائے گی، اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت اور رعب اتار دیا جائے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا، وہن۔ صحابہ نے کہا مل وہن یا رسول اللہ، پیارے حبیب وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کراہیت حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہاری حالت یہ ہوگی تعداد بہت زیادہ ہے، مار کھا رہے ہوگے، ذلت رسوائی تمہارا مقدر ہوگی، وجہ یہ ہوگی کہ تمہیں وہن کی بیماری ہو جائے گی۔ وہن کیا ہے؟ کہ تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے دور بھاگو گے، تمہیں موت کو ناپسند کرو گے اور دنیا میں دل لگا کے بیٹھ جاؤ، آخرت کو بھول جاؤ گے، دنیا کو اپنی جنت بنا لو گے۔ حالانکہ نبی پاک نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا ہم اسے قید خانہ سمجھتے ہیں؟ ہم قید خانے والا سلوک کر رہے ہیں اس دنیا سے؟ ہم تو اسے دن بدن جنت بنانے کے لیے لگے ہوئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیعینہ سودی کاروبار کرنے لگو گے، واخذتم اذناب البقر، اور اپنے بیلوں کی دموں کو تھام لو گے، ورضیتم بالزرع، اور کھیتی باڑی پہ خوش ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد، اور جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دو گے، سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تم دنیا کے اندر مگن ہو جاؤ گے، سودی کاروبار کرو گے، اللہ کی راستے میں جہاد کو چھوڑ دو گے، بزدل بن جاؤ گے، موت سے گھبراؤ گے، دنیا میں دل لگا لو گے، اللہ تم پر ایسی ذلت کو مسلط کرے گا۔ اللہ اس ذلت کو تب تک نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین جہاد کی طرف نہ لوٹاؤ۔ مسند احمد کی حدیث۔ آج فلسطین کا کیا حال ہے؟ آج نبی پاک کی سجدہ گاہ، جہاں نبی پاک مسجد اقصی کی طرف گئے، سبحان اللہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، مسجد حرام سے چلے براق کی سواری پر تو پہنچے مسجد اقصی۔ یہ کون سی مسجد اقصی ہے؟ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ نبی پاک نے مدینہ آنے کے بعد بھی 17 مہینے تک اسی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے اپنے چہرہ شریف کو کر کے نماز پڑھی۔ یہ جغرافیے کا مسئلہ نہیں، کشمیری مظلوم ہے، بہت ظلم ہوتا ہے اور بڑا ظالم ہے ہندو، لیکن میں پورے ایمان سے کہتا ہوں وہ مظلوم مسلمانوں کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ جغرافیے کا ہے۔ لیکن مسجد اقصی اور فلسطین نہ یہ عرب کا اکیلا مسئلہ ہے، نہ یہ عجم کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کے 2 ارب مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ سرزمین ہے 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء، جس کی وجہ سے نبی پاک کو ہم امام الانبیاء کہتے ہیں۔ اسی مسجد اقصی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء کو امامت کروائی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اذا افسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام کے لوگ فساد میں پڑ جائیں، فساد پڑ جائے، تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ شام سے مراد آج کا سیریا نہیں ہے، لبنان، اردن، یہ آج کا فلسطین، یہ سارے علاقے، یہ شام 4 بڑے اقلیم تھے، یہ سارا وسیع تر شام نبی پاک کے زمانے کا، سب میں فساد پڑا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس میں ایک نماز پڑھے عام نماز سے 250 نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھے۔ انبیاء کی سرزمین ہے،
15 ہجری میں سیدنا عمر ابن خطاب کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں نے اس کو نصرانیوں سے فتح کیا تھا. پھر نصرانیوں نے صلیبیوں نے چھینا. پورے 90 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1099 کے اندر دوبارہ واپس لیا. پھر 1948 کے اندر دوبارہ یہودی وہاں پر قابض ہو گئے. کون یہودی؟ یاد رکھ لو، جتنا چاہے یو اے ای ہو، چاہے عرب ہوں، چاہے کوئی سابق ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب ہو یا کوئی اور لبرل مافیا کہے کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کر لو، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے، نبی پاک کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں، جتنی مرضی پینگے بڑھا لو، تم نہیں، ہماری اولادیں نہیں، ہمارے پوتے نہیں، ہمارے پڑپوتے نہیں، مادی کا دور بھی آ جائے، نبی پاک نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یقاتل المسلمون الیہود، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کی آخری اور فیصلہ کن جنگ یہودیوں سے نہیں ہوگی. ہم اپنے بچوں کو یہودیوں سے لڑنے کے لیے ایمان کے ساتھ تیار کر رہے ہیں. تم دوستیوں کی پینگے بڑھا رہے ہو کہ یہ عرب کا مسئلہ ہے، عربوں نے دوستی کر لی تو ہمارا. میرے نبی کی سجدہ گاہ کا مسئلہ ہے، میرے نبی کے قبلہ اول کا مسئلہ ہے، میرے 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء کی سرزمین کا مسئلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ کا مسئلہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقبرے اور مدفن کا مسئلہ ہے. نہیں چھوڑ سکتے، ایمان کا مسئلہ ہے. ساری دنیا اس کو تسلیم کر لے، بندوق کی نوک پہ تسلیم کر لے. آخری بندہ اللہ کی زمین پہ جو بچے گا، جو مرنے سے پہلے جب تک آخری انشاءاللہ سانس بھی رہے گی، ہم کہیں گے یہودیوں سے ہماری جنگ ہے، یہودیوں سے ہماری کوئی دوستی نہیں، یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہے. نصرانیوں سے تعلق بن سکتا ہے اور کسی قوم سے تعلق بن سکتا ہے. نبی پاک نے فرمایا، بلکہ قرآن کی آیت ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ بغض رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے، عداوت رکھنے والے اللہ کی زمین پر ہیں تو یہودی. یہ یہودی وہ ہیں، قرآن میں اللہ نے ان کے کرتوت بیان کی ہیں. یقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ تمہارا کیا لحاظ کریں گے؟ یہ انہوں نے تو انبیاء کو قتل کیا، یہودیوں نے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑوں کو خنزیر اور ذلیل بندر بنا کے چھوڑا تھا. انہوں نے انبیاء کی نافرمانیاں کی، انبیاء کو ذلیل کیا، انبیاء کو رسوا کیا، توہین کی، گستاخیاں کی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، ان کی ماں مریم کی گستاخی کی. ان سے بڑا دنیا کے اندر کوئی ذلیل پیدا نہیں اور نہ کبھی پیدا ہوگا. آخری بات کرتا ہوں، یہودیوں نے اپنا مسیحا پہچان لیا ہے. مسلمانوں تم بھی اپنا مسیحا پہچانو. ایک مسیحا ہمارا ہے جس نے قرب قیامت آنا ہے، لیکن کیا کیا جائے منکرین حدیث کا اور جناب غامدی صاحب کا؟ وہ اپنے مسیحے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قرآن میں مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر نہیں ہے. لیکن یہودی، ان کو ایمان ہے کہ ہمارا مسیحا آئے گا، وہ اپنے مسیحے کے آنے کی تیاری کر رہے، اس کے لیے بساط بچا رہے. یہ IMF، یہ جتنے بھی بڑے دارے، یہ لیگ آف نیشنز، یہ جو UN ہے، یہ سارے کی ساری جو زنجیریں ہیں، یہ سارا نظام جو جکڑا جا رہا ہے دنیا کے اندر، چاہے وہ فرسٹ ورلڈ وار ہو، سیکنڈ ورلڈ وار ہو، سرد جنگ ہو، یہ 9/11 ہو. اور میں یہ بھی کہتا ہوں، پڑھے لکھے ڈاکٹر بھی موجود ہیں گے، یہاں تک کہ کووڈ-19 کے جو حالات ہیں، یہ سارے کے سارے SOPs اور اس طرح کے معاملات، بیماری کو ایک طرف رکھتے ہوئے، یہ سب کے سب اسی ایک نظریے کے ساتھ جکڑے ہوئے لوگ ہیں. نبی پاک نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ لوگوں انہوں نے اپنا مسیحا پہچان لیا، تم بھی پہچان لو. نبی پاک نے فرمایا، یتبع الدجال یہود اصبہان من یہود اصبہان 70,000 اصبہان شہر کے 70,000 یہودی جب دجال نکلے گا، اصبہان شہر کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ نکلیں گے. یہودی دجال کے آنے کی، اپنے مسیح دجال کے آنے کی تیاری کر رہے، بساط بچا رہے، ان کو اپنے مسیحا کا پتہ ہے اور اس کے لیے سارا کچھ لگا رہے. اور نبی پاک نے فرمایا، جب مسلمان ان کو آخری مار ماریں گے، ٹھیک ہے ابھی ہم مظلوم ہیں، مارے کھا رہے ہیں، ہمارے حکمرانوں کے اندر غیرت نہیں ہے، حمیت نہیں ہے، ہمارے اندر بھی وہ ایمان نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اطاعت رسول کو چھوڑ دیا، ہم دنیا کے اندر لگ گئے، ہمارے حکمران بھی غیرت کے سودے کر بیٹھے. لیکن ہمیں یہ تسلی ہے، ہم رہے نہ رہے، ہمارے
ہماری 10 نسلوں کے بعد بھی انشاءاللہ یہودیوں کا مار پڑے گی، اور اتنی مار پڑے گی، صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے، حتیٰ کہ یہودی ایک درخت کے پیچھے چھپے گا، ایک پتھر کے پیچھے چھپے گا، اور پتھر بول کے کہے گا یا مسلم یا عبداللہ، میرے پیچھے ممبرائی یہودی فقتل ہو، پتھر بول کے کہے گا، اور حجر بول کے اور درخت بول کے کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہ شیطان یہودی چھپائے، آ جا اس کو تلوار کے ساتھ قتل کر دے۔ غرقت درخت نہیں بولے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اصبہان شہر کے 70,000 یہودی دجال کے پیچھے جائیں گے، وہ اپنے دجال کی تیاری کر رہے ہیں، اپنے مسیح کی، ان کا مسیح دجال ہے۔ ہمارے مسیح کون ہے؟ جنہوں نے آخری دور میں آنا ہے اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ ہمارے مسیح نے ان کے مسیح کو کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ ہمارے مسیح عیسیٰ بن مریم ہیں، جن کو موت نہیں آئی، آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور قرب قیامت واپس آئیں گے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہیں، اور ہم ان کے آنے پہ ایمان لاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نہ ہوئے، انشاءاللہ جو مومن ہوئے دجال کے خلاف لڑیں گے، یہودیوں کے خلاف لڑیں گے، اور ہم کچھ نہ کر سکے ان کے لیے بد دعائیں کریں گے اور دل میں نفرت پالیں گے۔ کافر کے لیے، یہودی کے لیے، اللہ کے دشمن کے لیے دل میں نفرت رکھنا بھی ایمان ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتفاق نصیب فرمائے، قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں مظلوموں کے لیے۔ یہ عید کیا عید ہے کہ غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے۔ مجمع